السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایگزسٹنس آف گاڈ، اللہ کی موجودگی، کیونکہ اللہ کی موجودگی کا اگر ہم اقرار کرتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، تو پھر ہمارا ایمان بھی اچھا ہو سکتا ہے، مضبوط ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کی موجودگی کے لیے اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں اس کے وہ دے رہا ہے، پروف دے رہا ہے۔ جیسے اس کی سورہ اخلاص کے لیے آتا ہے کہ یہ مختصر سی بڑی فضیلت والی صورت ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہائی قرآن قرار دیا، اسے رات کو پڑھنے کی ترغیب دی۔ یہ بخاری شریف میں کتاب توحید میں یہ حدیث ملتی ہے۔ بعض صحابہ کرام ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھے، جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس کی ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے، کتاب توحید میں۔ اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، تو اس پہ پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کہہ دیجیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، یعنی نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے، نہ وہ کسی چیز سے نکلا ہے، مطلب کوئی اس کے مطلب نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، وہ تنہا واحد ہے، اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان مجھے گالی دیتا ہے، یعنی میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، میں نے کسی کو جنا ہے، نہ کسی سے پیدا ہوں، اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس صورت میں ان کا بھی رد ہو گیا جو متعدد خداؤں کے قائل ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اور جو اس کو دوسرے کا شریک مانتے ہیں، اور ان کا جو بھی سرے سے وجود وارث اللہ کے قائل نہیں ہے۔ اب یہ تو اللہ کی موجودگی سائنٹیفکلی مطلب قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ ثابت کر رہا ہے۔ اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو پوری دنیا کا اسکوائر ایریا ہے وہ 510 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے، اور جو ریورس اور سی ہے وہ کافی کوانٹٹی میں ہے۔ جیسے جو ہے ہمارا ماؤنٹین جو ہے 11,87,049 ہیں، پوری دنیا میں پلانٹ جو ہیں 8 ہیں، اور یہ جو ہے ہمارا سن کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 1,50,00,000 ڈگری سیلسیس ہے، اور چاند کا جو وہ ہے کوانٹٹی ہے وہ 293 مون ہے، سائنٹیفک لحاظ سے بتاتے ہیں۔ اس کا جو ماس ہے وہ 7.35 10^22 کلو گرام، جو 1.2% ارتھ کے ماس کا بنتا ہے۔ ارتھ اور اسکائی کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 100 کلومیٹر ہے، اور جو ہے سائنس اور بھی کیلکولیشن کر رہی ہے، واٹر کوانٹٹی جو کیلکولیٹ کیا ہے 1.386 بلین کلومیٹر کیوب۔ اور اس کے اللہ تعالیٰ کی ہم پاور دیکھنا چاہیں تو بہت ساری قومیں دنیا میں آئیں اور دنیا سے چلی گئیں۔ سب سے طاقتور قوم اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی قوم عاد، جو مطلب ہے کہ وہ پہاڑ پہ گھر بناتے تھے شغل کے طور پہ، تفریح کے طور پہ۔ اس زمانے میں کرین نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ جو ہے راکس کو توڑ کے کندھے پہ رکھے اور پھر جو ہے ایسے ہی مطلب شغل کے طور پہ گھر بناتے تھے، یعنی اتنی طاقتور قوم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے ذریعے ختم کر دیا۔ تو اگر ہم اس کی پاور دیکھنا چاہیں تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہم فرعون کی پاور دیکھ سکتے ہیں، فرعون سے لوگ کتنا ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر کے اندر ڈبو دیا۔ پھر اگر ہم اینیملس میں دیکھیں تو ڈائنوسر سے لے کے چیونٹی تک اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو رات اور دن کے بدلنے میں ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے اللہ کی نشانیاں ہیں، کہ مطلب کہ دن میں اگر ہم گرمیوں میں دیکھیں تو دن بڑے ہوتے ہیں، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور سردیوں میں دیکھیں ہم راتیں بڑی ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں۔
تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں سے کیلکولیشن ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر ایک دفعہ میری ڈبیٹ ہو چکی ہے، ڈنمارک کے 2 انجینئرس تھے، میں ڈبیٹ میں حصہ نہیں لیتا، لیکن یہ کہ انہوں نے مجھے خود شامل کیا، خود میرے سے کوشچن کیا کہ تم لوگ اللہ اللہ کرتے رہتے ہو، بلائنڈ بلیو ہے، نہ تمہارے مسجد میں ہے، نہ خانہ کعبہ میں کوئی اسٹیچو، کوئی تصویر نہیں ہے، اور پھر تم لوگ بلائنڈ بلیو کرتے ہو، اندھا ایمان کے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان، جانور، فرشتے سب اللہ نے پیدا کیے ہیں، تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو اس وقت میں اگر اپنی میکینیکل انجینئرنگ دیکھتا تو میں جواب دے نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے جو ہے قرآن مجید سے ان کو جواب دیے کہ میں نے کہا پہلے تو میرے 3 سوال کے جواب دو، پھر ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ پہلا سوال میں نے کیا کہ اسکائی جو ہے آسمان ہے، یہ جو ہے کس نے بنایا، کس سائنٹسٹ نے بنایا؟ تو اس پہ تو وہ جواب دے نہیں سکے، ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ دوسرا سوال میں نے کیا پانی کا، واٹر، جو پوری دنیا میں اتنا زیادہ پانی ہے، ملینس واٹر موجود ہے پانی میں، تو اس کو جو ہے کس سائنٹسٹ نے بنایا، کس لیبارٹری میں بنایا؟ تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ یہ جو ہے سائنس کہتی ہے کہ ہائیڈروجن آکسیجن کو ملاؤ تو پانی بنتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ سائنٹسٹ کا نام بتاؤ، اور کون سی لیبارٹری میں بنایا، کون سی، امریکہ، رشیا یا چائنا کی کون سی لیبارٹری میں بنایا گیا؟ تو پھر وہ جواب نہیں دے سکے۔ پھر میں نے کہا ماؤنٹینس جو ہے یہ کس نے بنایا، کون سائنٹسٹ ہے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ایک انگلش سائنٹسٹ کا نام لیا کہ وہ 1852 میں جو ہے اس سائنٹسٹ نے یہ بنایا۔ تو میں نے کہا تم اگر ٹرو بلیور ہو اس کے، انجیل کے، بائبل کے، اس لیے کہ وہ کرسچن تھے، تو کہہ رہے ہیں ہاں ہم بائبل کی سب باتوں کو مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا تمہاری بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں واٹر فلڈ آیا تھا، تو ماؤنٹین لیول تک آ گیا، تو واٹر تو ایگزسٹ کرتا ہے نوح علیہ السلام کے زمانے میں، جو وہ تو جو ہے ورلڈ کا 2nd آدمی تھا، وہ لوگ بھی مانتے ہیں، کہہ رہے ہیں ہاں ہم لوگ جھوٹ بول رہے تھے، سوری کیا انہوں نے۔ تو اس سے ہم ثابت ہوتا ہے کہ ہماری قرآن مجید میں کتنی زبردست چیزیں ہیں، کہ مطلب کہ وہ علم کی بہت زیادہ گہرائی ہے، اور صرف میں نے 3 سوال کیے تو وہ جواب نہیں دے سکے۔ تو ہمیں جو ہے اللہ کی موجودگی کو، ایگزسٹنس کو سمجھنا ہوگا، ماننا ہوگا، دل سے ایمان لانا ہوگا، تو پھر ہم جو ہے پھر ہمارے سارے اعمال بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ If you like it, please share it.